22واں سپارہ 8واں رکوع سورہ سبا کی آیت نمبر 15 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ۔ گزشتہ آیات شریفہ کے ضمن میں اس بات کا بیان تھا کہ اس زمین پر بہت سی قومیں جو بہت زیادہ عروج کے بعد پھر ان کو زوال کیوں آ گیا، بہت زیادہ ترقی کے بعد پھر وہ تنزل کی طرف کیوں چلی گئیں۔ دنیا کے اندر ان کی بات چلتی تھی، ہر طرح کی نعمتیں ان کو اللہ کی طرف سے دے دی گئی تھیں، آخر کیا ہوا کہ ان کی نعمتیں ساری کی ساری واپس لے لی گئیں اور ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا گیا۔ اور یہ بات پہلے تفصیل سے بیان ہو چکی ہے کہ یہ مسئلہ صرف اتنا سا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ کر اس باب کو بند کر دیں کہ جی ان کی خوش نصیبی تھی کہ ان کو ترقی مل گئی اور ان کی بد نصیبی تھی کہ ان کو تنزل ہوا۔ جیسے دنیا کے اندر دو بھائی ہیں، ایک بھائی کو اللہ ترقی دے دیتے ہیں، بہت سارا مال اس کو مل جاتا ہے، دوسرا بھائی بیچارہ کنگال رہ جاتا ہے، تو ہم اس کو صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ اس کی قسمت اچھی تھی، اس کی قسمت بری تھی، اس کو اچھی قسمت کی وجہ سے مل گیا، اس کی بری قسمت کی وجہ سے اس کو نہیں ملا۔ ایک بھائی کی اولاد بہت ساری ہو جاتی ہے، دوسرا بھائی بیچارہ بغیر اولاد کے رہ جاتا ہے۔ ہم اس باب کو بند کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ اس کی قسمت اچھی تھی، اللہ نے اس کے لیے اولاد لکھ دی، اس کی قسمت اچھی نہیں تھی، اس کو اولاد نہیں ملی۔ دنیا کے اندر قوموں کا عروج اور قوموں کا زوال، قوموں کی ترقی اور قوموں کا تنزل، قوموں کی بلندی اور قوموں کی پستی صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ قسمت اچھی تھی تو قوموں نے ترقی کر لی اور قسمت بری آئی تو قوموں کا تنزل ہو گیا، اتنی سی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ایک زبردست قسم کا قانون ہے۔ اور وہ قانون یہ ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ موقع دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، بار بار یاد دہانی کرواتے ہیں، اور اگر پھر بھی اللہ کی بات کو قبول نہیں کیا جاتا تو یہی ایک ہی سبب ہوتا ہے کہ اللہ پاک قوموں کا ستیہ ناش کر دیا کرتے ہیں۔ اگر اس بات کو بیان نہ کیا جاتا تو ہم کبھی بھی قیامت تک یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ قوم نوح ختم کیوں ہو گئی۔ اگر قرآن کے اندر اس سبب کو بیان نہ کیا جاتا تو دنیا کا کوئی سائنسدان اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا تھا کہ قوم لوط آخر کیوں ختم ہو گئی، قوم عاد آخر اس کا نام و نشان کیوں مٹ گیا۔ ایسی طاقتور قوم، ایسے لمبے چوڑے آدمی کہ ان میں سے ایک آدمی 2 انگلیوں سے درخت کو اکھیڑ کر رکھ دے
اور نبی جب آ کر محنت کریں تو آگے سے کہے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت کس کے اندر ہے؟ کیا ہوا؟ ان کی طاقت تو ختم نہیں ہوئی تھی، کیا ہوا؟ آخر یہ قوم کہاں چلی گئی؟ اللہ خود فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی قوم کہ ہم نے اس جیسی قوم ہم نے کبھی پیدا نہیں کی تھی۔ آخر کیا ہوا کہ یہ قوم ختم ہو گئی، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، ان کی طاقت کے باوجود ان کو ذلت نصیب ہو گئی، یہ دنیا سے ختم ہو گئے، ان کے اندر زوال کیوں آ گیا؟ یہ اسباب اگر قرآن کے اندر بیان نہ کیے جاتے تو انسان اپنی عقل سے کبھی بھی اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا تھا کہ آخر کیوں ایسا ہو گیا۔ آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی چھوٹی سی عقل اس کے اوپر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو ہم نے ترقی حاصل کر لی ہے یہ ترقی ہمارے ہاتھ سے کبھی نہیں جائے گی۔ حالانکہ ہماری ترقی کیا ہے؟ تھوڑا سا مال جو ہم نے اکٹھا کر لیا، یا تھوڑی سی دنیا کی چیزیں جو ہم نے اپنے مکانوں کے اندر سمیٹ لیں اور بھر لیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اب قادر بن گئے ہیں اور ہمارے ہاتھ سے کبھی بھی یہ نکلنے والی نہیں ہیں۔ دنیا کے اندر یہ نعرہ لگانے والے اور یہ دعویٰ کرنے والے اور یہ شور مچانے والے ہر زمانے میں بہت آئے ہیں، اور اللہ پاک نے صرف اور صرف اور صرف نافرمانی کی بنیاد پر ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا۔ یہ سورہ سبا کا نام بھی اس لیے سورہ سبا ہے کہ اللہ پاک نے قوم سبا کا اس میں ذکر فرمایا۔ قوم سبا بھی انہی اقوام میں سے ایک قوم تھی جس کو اس زمین کے اندر بڑا عروج نصیب ہوا۔ اس زمین کے اندر ایک وقت ایسا آیا کہ انہی کی بات چلتی تھی، ہر نعمت ان کے پاس موجود تھی، دنیا کی ہر چیز سے ان کے خزانے بھرے ہوئے تھے، ہر طرح کی فراخی، ہر طرح کی وسعت، ہر طرح کی ہر نعمت ان کے پاس موجود تھی۔ ایسی قوم، اور پھر یہ نہیں کہ مہینہ 2 مہینے کے لیے، سال 2 سال کے لیے، 50 سال 100 سال کے لیے نہیں، بلکہ صدیوں پر ان کی حکومت محیط تھی۔ کئی 100 سال زمین پر قوم سبا نے حکومت کی ہے، اور ان کا وہ دور جو بہت ہی زیادہ خوشحالی کا دور ہے، اس کے بارے میں بھی روایات کے اندر آتا ہے کہ 436 سال کا زمانہ ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ بہت زیادہ اس قوم کو ترقی تھی۔ حکومت تو پہلے بھی ان کے پاس تھی، لیکن پھر حکومت کے بعد اللہ کی دی ہوئی عقل استعمال کرتے 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 جو بہت زیادہ عروج کا زمانہ تھا، وہ عروج کا زمانہ بھی ان پر 400 سال سے زیادہ رہا اس قوم پر۔ رسول پاک علیہ السلام کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا زمانہ، اس کا نام ہے زمانہ فطرت کا زمانہ۔ ایسا زمانہ جس میں اللہ کی طرف سے کوئی نبی اس زمین پر نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی ولادت بابرکات 570 میں ہوئی ہے۔ 570 میں آپ کی ولادت ہوئی، 610 کے اندر آپ کو نبوت ملی۔ یہ جو اس سے پہلے کا زمانہ ہے، 500 سال کا زمانہ، یہ ایسا زمانہ ہے کہ اس میں کوئی نبی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 400 سال پہلے یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے کے اندر اللہ پاک نے قوم سبا کو تباہ و برباد کیا ہے۔ ان پر جو عذاب آیا، اور ایسا عذاب آیا کہ ان کی زمینیں بنجر بنا دی گئیں، ان کے باغات کو ختم کر دیا گیا، ان کے مکانات کو گرا دیا گیا، ان کو دنیا کے اندر منتشر کر دیا گیا۔ یہ سیل العرم، اس عذاب کا نام ہے سیل العرم، ایک سیلاب تھا جو ان کے بند ٹوٹ گئے اور اس کی وجہ سے پانی ہو گیا، اور وہ سیل العرم رسول پاک علیہ السلام کے زمانے تک سیل العرم کا نام ہر بچہ جانتا تھا، اس لیے کہ ایسا ایک سیلاب اور ایسا عذاب تھا جس نے اس خطے کی ساری صورتحال کو بدل کے رکھ دیا۔ یہ وہ خطہ تھا جس میں باغات کی کثرت تھی، جس میں پھلوں کی کثرت تھی، جس میں بہت کچھ تھا۔ پھر سیل العرم کے بعد یہ وہ زمین ایسی تھی جو بنجر بن گئی۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی بعثت سے 400 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے جب اس قوم سبا پر اللہ کی طرف سے عذاب مسلط ہوا۔ بہرحال قوموں کا عروج اور قوموں کی
قوموں کا زوال، قوموں کی ترقی اور قوموں کا تنزل، یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ دوسری چیز، قوم سبا جو عروج کا زمانہ ہے، جیسے کہ ابھی عرض کیا 436 سال کا زمانہ، اور یہ کیسا عروج تھا اس کا اندازہ بھی گزشتہ آیات شریفہ کے ضمن میں بیان ہو چکا کہ ملکہ بلقیس جس کا واسطہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پڑا تھا، ملکہ بلقیس کی جو فوج تھی اس کی صورتحال یہ تھی کہ 4 لاکھ سپہ سالار تھے جو فوج کو سنبھالنے والے ہیں، اور ہر سپہ سالار کے انڈر اور اس کے تحت میں 4 لاکھ فوج تھی۔ آج کی بھی کسی بڑی سے بڑی حکومت کے پاس اتنی بڑی فوج نہیں ہوتی جتنی ملکہ بلقیس نے اپنے پاس اکٹھی کی ہوئی تھی۔ 4 لاکھ سپہ سالار، ہر ایک کی ماتحتی میں 4 لاکھ فوج، 300 وزیر تھے، اور پورے ملک کے نظام کو چلانے کے لیے 12,000 آدمی تھے جو افسر تھے، اور ہر ایک کے تحت میں 12,000 آدمی تھے۔ یہ لمبا چوڑا ایک نظام تھا ملکہ بلقیس کا، اور اللہ پاک نے پھر اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر ہدایت نصیب فرمائی، صرف یہ کہ یہ پہچاننے کے لیے کہ عروج کیسا تھا اور ان کی وسعت کا اندازہ کیسا تھا۔ اتنی لمبی چوڑی تو فوج تھی، اور عوام کتنے خوشحال تھے۔ اس زمانے کے اندر عود جس کا یہ عطر بنتا ہے، یہ چولہے میں کھانا پکانے کے لیے جلایا کرتے۔ یہ دار چینی جو بڑی خوشبودار لکڑی ہوتی ہے، اس کو جلایا کرتے تھے آگ تاپنے کے لیے، اور آگ کے اوپر ہاتھ سیکنے کے لیے، اور کھانا پکانے کے لیے اس طرح کی خوشبودار لکڑیوں کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہاں ان آیات شریفہ کے اندر بیان فرمایا، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، قوم سبا کے لیے ان کی بستیوں میں اللہ کی نشانی موجود ہے۔ اللہ کی نشانی کیا؟ کہ اللہ دینے پر آتے ہیں تو کتنا دیتے ہیں اور کیسے دیتے ہیں، اور اللہ پاک ختم کرنے پر آتے ہیں تو کیسے ختم کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر ایک آدمی محنت سے ایک چھوٹا سا گھر بنا لے تو اس کو توڑتے ہوئے اس کا دل نہیں چاہتا، بڑی محنت سے بنا ہے جی، اس کو نہیں توڑنا چاہیے۔ اللہ پاک کے ہاں بنا دینا بھی کوئی بڑی چیز نہیں، اور اللہ پاک کے ہاں برباد کر دینا بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ ایک امر کن سے 7 آسمانوں اور زمینوں کو بنا دیا، اور ایک امر کن سے سب کو ختم کر دیں گے۔ اللہ پاک انسانوں کی طرح نہیں ہیں کہ اللہ پاک یہ کہیں کہ میں نے اتنی مشکل سے بنایا ہے، میں اس کو ختم نہیں کرتا۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ قوم سبا کے لیے ان کی بستیوں میں اللہ کی نشانی موجود ہے۔ اللہ دینے پر آئے تو کتنا دیا، اور کتنا لمبا زمانہ دیا، کیسی وسعت اور فراخی دی، کتنی نعمتیں ان کو نصیب فرمائیں، اور جب ختم کرنے پر آئے تو اللہ پاک نے کیسے پورے کے پورے علاقے کو بنجر بنا دیا۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ، اللہ پاک نے جو ان کو دیا تو کیسا دیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 باغ ہیں، ایک باغ دائیں طرف، ایک باغ بائیں طرف، میل ہا میل، کئی 100 میل پر ان کی حکومت تھی، اور اللہ نے فرمایا ایک باغ دائیں طرف، ایک باغ بائیں طرف۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹا سا کوئی باغ تھا، مسلسل باغات کا سلسلہ ایسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ درمیان میں فاصلہ نہیں تھا۔ دائیں طرف باغات کا سلسلہ چلتے 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 ہزاروں میل تک چلا جا رہا ہے۔ اس کی گنجان ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کو ایک باغ قرار دیا، اس لیے کہ اگر درمیان میں فاصلہ ہو تو وہ مختلف باغ بن جاتے ہیں، لیکن سینکڑوں میلوں کے اندر چونکہ اتنا گنجان اور اتنے درخت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جیسا کہ یہ بات پہلے بھی بیان ہوئی ہے کہ ایک عورت یا ایک آدمی خالی ٹوکرا اپنے سر کے اوپر رکھ کر تھوڑا سا ان درختوں کے نیچے سے گزرتی تھی تو خود بخود جو پھل ٹوٹ کر گر جاتے ہیں ان کی وجہ سے وہ ٹوکرا بھر جاتا تھا تھوڑی سی دیر چلنے کے بعد۔ ایسا زبردست اللہ کا نظام، جنتانی عن یمین و شمال، ایک باغ یعنی مسلسل باغات کا سلسلہ دائیں طرف اور مسلسل باغات کا سلسلہ بائیں طرف، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ،
اللہ کا رزق ہے، اس کو کھاؤ بھی لیکن اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ انسان اللہ کا شکر ادا کرے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا بہترین اصول ہے، جس نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے اللہ اس نعمت کو بڑھا دیتے ہیں، اور ضرور بھی ضرور بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شکر کہتے کس کو ہیں۔ صرف یہ زبان سے کہہ دینا جی اللہ کا شکر ہے، یہ اس کا نام شکر نہیں ہے۔ شکر کا ایک درجہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ کی عطا سمجھے۔ جو مال مجھے ملا، جو صحت مجھے ملی، جو نعمت مجھے ملی، اس میں میرا ذاتی کمال نہیں ہے، میں نے اپنی عقل سے نہیں کمایا۔ عقل سے کمایا جاتا تو پھر ہر عقل مند کو مل جاتا۔ بہت سے عقل مند بیچارے دھکے کھاتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کی بنیاد پر مال نہیں ہے۔ جو نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے اس کو اللہ کا عطیہ سمجھے، اپنا کمال نہ سمجھے۔ شکر کا ایک حصہ، اس کا نام شکر۔ پھر شکر کا دوسرا حصہ یہ ہے اس نعمت کے اندر اتنا نہ لگ جائے کہ اللہ ہی کو بھول جائے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کے لیے کوئی مکان بنائے اور اس کے بعد وہ بیوی جو ہے خامند کو دیکھنا ہی چھوڑ دے اور اسی مکان کے اندر لگ جائے، تو وہ کیسی ناشکری بیوی ہوگی۔ خامند کہے گا کہ میں نے تیرے لیے مکان بنایا، اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ تو مجھے دیکھنا ہی چھوڑ دے۔ اللہ پاک کسی بندے کو نعمت دیں اور یہ بندہ اس نعمت میں اتنا اندھا ہو جائے کہ اللہ ہی کو بھول جائے، یہی بھول جائے کہ مجھے یہ نعمت دی کس نے ہے، میرے لیے یہ نعمت پیدا کس نے کی ہے۔ شکر کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کا عطیہ سمجھے، دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس نعمت میں لگ کر اللہ کو نہ بھول جائے، تیسرا حصہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے۔ اللہ پاک نے نعمت دی ہے، یہ نہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت استعمال کرے اور پھر اسی نعمت کے اندر اللہ کی نافرمانی کو شروع کر دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ، اللہ کا رزق ہے، یہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کو کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، بہترین جملہ اللہ پاک نے اس قوم کے لیے فرمایا، بلدۃ طیبۃ، کہ یہ جو ہم نے تمہیں شہر دیا ہے یہ بڑا پاکیزہ شہر ہے، بہت پاکیزہ جگہ تمہیں دی ہے، ورب غفور، اور اللہ بھی بہت زیادہ بخشنے والے ہیں۔ بلدۃ طیبۃ، بہت بہترین شہر دیا۔ اس کی تفسیر کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ قوم سبا کو جو نعمتیں ملی تھیں وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو شہر تھا، یہ جو ان کی رہنے کی بستیاں اور جگہیں تھیں، اللہ پاک نے اس کی آب و ہوا ایسی معتدل بنا دی تھی کہ اس علاقے کے اندر نہ ایسی سردی پڑتی تھی جو انسانوں کو پریشان کر دے، نہ ایسی گرمی پڑتی تھی جو انسانوں کو پریشان کر دے۔ معتدل موسم رہتا، 12 مہینے معتدل موسم رہا کرتا۔ اور اللہ پاک نے اس زمانے کے اندر جب ان کو یہ نعمتیں دی تھیں، بلدۃ طیبۃ کی تفسیر کے اندر مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو ہر طرح کی بیماری سے بھی محفوظ رکھا۔ اس شہر کے اندر نہ ان کو سردی تنگ کرتی تھی، نہ ان کو گرمی تنگ کرتی تھی، نہ کسی قسم کی کوئی بیماری ان کے اوپر مسلط ہوتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اس شہر کو ایسا بنا دیا تھا کہ تکلیف دینے والا کوئی جانور بھی اس شہر کے اندر اس وقت نہیں تھا۔ نہ مکھی تھی، نہ مچھر تھا، نہ پسو تھا، نہ کوئی کیڑے مکوڑے تھے، نہ کوئی سانپ اور بچھو تھے۔ اللہ پاک نے بلدۃ طیبۃ، پاکیزہ شہر میں نے تمہیں دے دیا ہے، ہر طرح کی نعمت بھی اس کے اندر، ہر طرح کی آب و ہوا کی بالکل میانہ درمیانے قسم کی آب و ہوا بھی ان کو دی گئی، اور ہر طرح کے جانوروں سے بھی جو نقصان پہنچانے والے موذی جانور ہیں ان سے بھی اللہ پاک نے اس بستی والوں کو محفوظ رکھا۔ وَرَبٌ غفور، اور ساتھ میں یہ بھی اللہ نے فرما دیا کہ اللہ بہت بخشنے والے بھی ہیں۔ اللہ کی فرما برداری کرتے رہنا، اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کر لینا، میں معاف بھی کر دوں گا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ بلدۃ طیبۃ، اللہ کی نعمتیں ہیں، بہت پاکیزہ شہر تمہیں دے دیا گیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، کھاؤ پیو، اور اگر کبھی گناہ غلطی ہو جائے تو توبہ بھی کر لینا، اس کو بھی میں معاف کر دوں گا۔ فَأَعْرَضُوا، لیکن ان لوگوں نے اعراض کیا،
روایات کے اندر آتا ہے یکے بعد دیگرے 13 انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات قوم سبا کے پاس آئے۔ 13 نبی آئے، ایک نے آ کر سمجھایا چلے گئے، دوسرے نے آ کر سمجھایا چلے گئے، تیسرے نے آ کر سمجھایا چلے گئے، یکے بعد دیگرے 13 انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات تشریف لائے، اور 13 کے 13 نبی آ کر ان کو سمجھاتے رہے۔ اور یہ بات بھی پہلے بیان ہوئی ہے کہ اللہ پاک کی عادت شریفہ یہ ہے کہ جو جس زمانے کے اندر نبی کو بھیجتے ہیں اس کو وہی چیز دے کر بھیجتے ہیں جو اس زمانے والوں کے پاس موجود ہوتی ہے، اسے بڑھا چڑھا کر دے کر بھیجتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جادوگری بہت تھی، اللہ پاک نے ایسا عصا دے کر بھیجا جو ان جادو والوں پر غالب آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب بہت تھی، علاج معالجہ بہت تھا، اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دے کر بھیجا کہ مردے کے اوپر ہاتھ پھیریں تو وہ اٹھ کر بیٹھ جائے۔ رسول پاک علیہ السلام کے زمانے کے اندر فصاحت و بلاغت بہت تھی، اللہ پاک نے قرآن کا معجزہ دے کر بھیجا۔ اسی طریقے سے آخر زمانے کے اندر جیسا کہ آج کل کا دور ہے، یہ دور ابھی بہت آگے چلنا ہے، اس میں یہ ہے کہ انسانوں کا وزن صرف پیسے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ آدمی انتہائی بے وقوف بے عقل قسم کا ہو لیکن اس کے پاس پیسے بہت ہوں تو تمام لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، چودھری صاحب بھی کہیں گے، اور اس کی عزت و احترام میں بھی، حالانکہ وہ ان پڑھ ہے اور بالکل اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ لیکن چونکہ مزاج قوموں کا ایسا بن جائے گا کہ لوگوں کا عزت اور لوگوں کی ذلت کا جو معیار ہے وہ صرف مال ہوگا، اسی وجہ سے جب حضرت مہدی تشریف لائیں گے تو اس زمانے کے اندر اللہ پاک ان کو اتنا مال دے دیں گے، فرمایا کہ حضرت مہدی آئیں گے تو وہ مال کو تقسیم نہیں بلکہ مال کو بہائیں گے، بہا کر لوگوں کو دیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت امام مہدی ایک دن اعلان کریں گے کہ میں نے تقسیم کرنا، جس کو جتنا چاہیے ہے آ کر لے جائے، اور ڈھیروں کے ڈھیر لگا دیے جائیں گے، صرف ایک آدمی لینے کے لیے آئے گا۔ اور اس زمانے کے اندر ان کی برکت سے اللہ پاک اعمال کی قدر و قیمت لوگوں کے دلوں میں ایسی بٹھا دیں گے کہ ہر مسلمان کے نزدیک ایک سجدے کی قیمت زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بہتر ہوگی۔ تو بہرحال اللہ پاک کی یہ عادت شریفہ ہے، چونکہ ایسے مال والے تھے اور ایسی زبردست تخت و تاج والے یہ لوگ تھے، اس لیے اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ پہلے بیان فرما دیا۔ 13 نبی یکے بعد دیگرے ان کے پاس آتے رہے، فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض کیا، کسی کی بات کو بھی قبول نہیں کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کے اوپر ایک بہت زوردار قسم کا سیلاب بھیج دیا۔ عارم کہتے ہیں عربی زبان میں بند کو۔ قوم سبا کی عادت یہ تھی، اللہ کی عقل تھی، انہوں نے اس سے پہلے جو پہاڑوں کے اوپر بارش ہوتی تھی، پانی نیچے آتا اور وہ اس کی وجہ سے مکانوں کو کافی نقصان پہنچتا، کھیتیوں کو نقصان پہنچتا، انہوں نے بند کا سلسلہ قوم سبا نے شروع کیا۔ پانی کو بند بنا کر، دیواریں بنا کر اس کو روک لیا جاتا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے 3 دروازے، 3 سطح پر پانی کو روکا تھا۔ جب ضرورت ہوتی تو اوپر والا دروازہ کھول دیتے، پھر اگلے موسم میں اس سے نیچے والا، اس سے اگلے موسم میں اس سے نیچے والا، تو سارا سال لوگوں کی ضرورت کے لیے پانی ان کو ملتا رہتا۔ یہ جو بند بنائے تھے جگہ جگہ، اللہ پاک نے ایسی صورتحال کو پیدا فرمایا کہ اندھے چوہے، اللہ جب عذاب دینے پر آتے ہیں کسی بہت بڑی چیز کو نہیں، نمرود کو مارنا تھا تو ایک لنگڑا مچھر اس کے ناک میں گھس گیا، اسی سے اس کا ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ پاک جب پکڑنے پر آتے ہیں تو بہت لمبی چوڑی چیز اللہ کو نہیں چاہیے، اندھے چوہے مسلط کر دیے، انہوں نے اس بند کی جو نیچے کی بنیادیں اور جڑیں تھیں اس کو کھا کر کھوکھلا کر دیا، اور جب بارشوں کا زمانہ آیا اور سے پانی بہت زیادہ ہوا، وہ سارے کے سارے بند ٹوٹ گئے، اور اس کی وجہ سے ان کے مکانات بھی گر گئے، اور ان کے باغات بھی سارے کے سارے ختم ہو گئے، ان کی زمینیں بھی ساری کی ساری بنجر ہو گئیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، اللہ فرماتے ہیں جب 13 نبیوں نے محنت کی اور انہوں نے اعراض کیا تو ہم نے ان کے اوپر سیل العرم، بہت زوردار قسم کا سیلاب مسلط کر دیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، ایک تو وہ زمانہ تھا کہ دائیں طرف بھی باغات کا لمبا سلسلہ ہے،
بائیں طرف بھی باغات کا لمبا سلسلہ، پھر ہم نے بدل دیا ان کے باغات کو دوسرے باغات کے ساتھ۔ ان باغات میں کیا تھا؟ ذوات اکل خمط، کڑوے قسم کا ایک پھل، واصل، اور جھاؤ کے درخت، وشیء من سدر قلیل، اور کہیں کہیں بیری کے درخت۔ ایسا زبردست قسم کا سیلاب تھا، جتنے باغات تھے سارے کے سارے ختم ہو گئے، چند درخت باقی رہ گئے، کوئی بیری کا درخت رہ گیا، یا جھاڑ پھوڑ کے کوئی درخت باقی رہ گئے، یا اس قسم کے کیکر وغیرہ کے درخت چند ان کے باقی رہ گئے، باقی اللہ پاک نے سب کچھ ختم کر دیا۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ وہ سبب ہے جو اللہ پاک ہر قوم کی تباہی کے بعد بیان فرماتے ہیں۔ قوم نوح کو کیوں تباہ کیا گیا؟ قوم عاد کو کیوں تباہ کیا گیا؟ قوم لوط کو کیوں تباہ کیا گیا؟ قوم سبا کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہے کہ ہم نے بدلہ دیا ان کے کفر کا، چونکہ وہ ماننے پر نہیں آئے۔ 13 نبیوں نے محنت کی اور کسی کی بات بھی انہوں نے قبول نہیں کی، ہم نے ان کو بدلہ دیا ہے ان کی ناشکری اور ان کے کفر کی وجہ سے۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور نہیں ہم بدلہ دیا کرتے مگر اس آدمی کو جو بہت زیادہ کفر کرنے والا بن جائے۔ اللہ پاک کی عادت شریفہ یہ ہے کہ اللہ پاک کفر پر بھی فوراً نہیں پکڑتے، کفر کے باوجود بھی بڑا لمبا موقع دیتے ہیں، اتنا موقع دیتے ہیں کہ جب کفر کرتے 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 آخری سطح تک بندہ پہنچ جاتا ہے پھر پکڑتے ہیں، فوری طور پر نہیں پکڑتے۔ حل نجازی الا الکفور، ہم نہیں بدلہ دیا کرتے مگر اس آدمی کو جو بہت ہی زیادہ کفر کرنے والا ہو، بہت زیادہ کفر کرنے والے کو پھر پکڑا کرتے ہیں، ورنہ اللہ پاک ڈھیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، اور بہت زیادہ ڈھیل اور موقع دیتے ہیں، جلدی سے نہیں پکڑا کرتے۔ بعض روایات کے اندر جو یہ آتا ہے کہ ایک مسلمان اگر ذرا سی بھی اس سے نافرمانی ہوتی ہے تو اس کا اثر اللہ پاک فوری طور پر دنیا کے اندر اس کی پکڑ بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں نجازی سے مراد ایسا عذاب نہیں ہم بھیجتے جو بالکل ختم کر دے، البتہ ایمان والوں کو پاک کرنے کے لیے، روکنے کے لیے اور ان کو گناہوں سے بچانے کے لیے فوری طور پر اگر کوئی سزا اللہ کی طرف سے مقرر ہو جاتی ہے اس کا نام عذاب نہیں ہے، چھوٹی موٹی سزا تو ہو سکتی ہے، لیکن ایسا عذاب جو نام و نشان کو ختم کر دے یہ اسی صورت کے اندر ہوتا ہے جب بندہ کفر کرتے 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 بہت زیادہ آگے نکل جائے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور اللہ پاک نے قوم سبا کی ایک اور نعمت جو اللہ نے ان کے اوپر فرمائی تھی اس کا ذکر فرمایا کہ ہم نے بنا دیا ان کے درمیان میں اور ان بستیوں کے درمیان میں جو اللہ کی طرف سے جن بستیوں میں برکت ہے، اللہ کی طرف سے جن بستیوں اور زمین کے جس حصے میں برکت ہے یہ ہے مسجد اقصی کے ارد گرد کا حصہ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اللہ پاک نے جو معراج کا قصہ بیان فرمایا اس کے اندر فرمایا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد کا جو حصہ ہے اس کے اندر ہم نے برکت دی ہے، یہ برکت والی جگہ ہے، اس لیے ملک شام کو برکت والی زمین کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی بستی، یہ جو قوم سبا رہنے والے تھے یہ یمن کے علاقے کے رہنے والے تھے، ان کے اور ملک شام تک کتنا لمبا فاصلہ ہے، اس فاصلے کے درمیان میں قرن ظاہرتاً ہم نے کچھ اور بستیاں بھی بنا کر ان کو دی تھیں۔ رسول پاک علیہ السلام سے ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قوم سبا، جو قوم سبا ان کا نام ہے، یہ سبا کسی مرد کا نام تھا یا کسی عورت کا نام تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ایک مرد کا نام تھا جس کی اولاد کے اندر 10 لڑکے تھے، اور جب عذاب ان کے اوپر مسلط ہوا تو وہ منتشر ہو گئے، 6 لڑکے اس کے یمن کے اندر آباد ہو گئے اور 4 لڑکے اس کے ملک شام کے اندر چلے گئے، اور اس کے بعد جو ہے یہ سارے کے سارے بکھر گئے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جہاں یہ قوم سبا آباد تھی وہاں سے لے کر اس زمین تک جس کے اندر برکت ہے یعنی ملک شام کی زمین تک قرن ظاہرتاً ہم نے ان کے درمیان میں بھی چھوٹی چھوٹی بستیاں بنا دی۔
وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے ان کے درمیان میں منزلوں کو مقرر کر دیا، سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، اور اللہ کی طرف سے یہ نعمت تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ رات میں یا دن میں اس کے اندر سفر کرتے رہو، تمہیں امن ہی امن ملے گا۔ اللہ پاک نے نعمتیں بھی دی تھیں، بیماری نہیں ہوتی تھی، کوئی موذی جانور نہیں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ کوئی چور اور ڈاکو بھی ان کے اندر نہیں تھے۔ ان کے رہنے کی جگہ سے لے کر جہاں وہ سفر کیا کرتے، اللہ پاک نے جگہ جگہ آبادی ایسی پیدا فرما دی تھی کہ ایک آدمی صبح کو چلتا تو جہاں اس نے ٹھہرنا ہوتا وہاں بستی موجود ہوتی۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک آدمی سفر کرے اور راستے میں اس کو کہیں جنگل مل جائے، جنگل میں رات گزارنا پڑ جائے، یا کہیں جنگل کی وجہ سے اس کو کھانے کا کوئی مسئلہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ صبح سے ایک آدمی چلے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ چلا، پھر آگے شہر، پھر آگے چلا، پھر آگے شہر، پھر آگے چلا، پھر آگے شہر، ایسے اللہ پاک نے پورا ایک سلسلہ ان کو بنا کر دیا تھا جس کے اندر یہ قومیں آباد تھیں، اور اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اس کے اندر رات میں دن میں سفر کرو، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی تکلیف پہنچانے کی چیز تمہیں پیش نہیں آئے گی۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، بعض دفعہ انسان بہت زیادہ جب اس کو مل جاتا ہے تو بعض دفعہ ناشکری کے ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ آدمی بعض دفعہ ایسی چیز مانگ لیتا ہے کہ بالکل گری ہوئی چیز مانگتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کا قصہ ہے، اللہ کی طرف سے من و سلوہ نازل ہوتا تھا، صبح اٹھتے پکا پکایا کھانا، نہ بازار جانے کی ضرورت، نہ کھیت میں جانے کی ضرورت، نہ ہانڈی رکھنے کی ضرورت، نہ آگ جلانے کی ضرورت، پکا پکایا بہترین قسم کا پاک صاف آسمانوں سے اترا ہوا کھانا صبح صبح ان کو مل جایا کرتا، من و سلوہ نازل ہو جایا کرتا۔ اب اتنا بڑا بہترین نعمت کھاتے کھاتے آخر کہنے لگے کہ نہیں جی ہمیں یہ کھانا نہیں چاہیے، ہمیں مسر کی دال چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، بالکل جو کم درجے کی چیزیں تھیں۔ ناشکری کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی بہت بڑی چیز جب کھاتے کھاتے تھک جائے تو ایسی چیز کا مطالبہ کر دے جو بالکل بے قیمت ہے، جیسے بنی اسرائیل نے یہ کیا۔ اسی طریقے سے قوم سبا نے بھی ایک دفعہ یہ دعا کر دی۔ اللہ پاک کی طرف سے بے شمار نعمتیں تھیں، ایک آدمی سفر کرتا، سینکڑوں میل کا سفر کرتا، پھر بھی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی بھوک پیش نہیں آتی تھی، کوئی پانی کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، کوئی راستے میں تکلیف نہیں آتی تھی، کوئی موذی جانور نہیں آتا تھا، کوئی چور و ڈاکو کا خطرہ نہیں تھا۔ تو بجائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے یہ کہنے لگے باعد بین اسفارنا، اے اللہ تو ہمارے سفروں میں دوری پیدا کر دے، ہم گھر سے نکلیں جب دوسری منزل پر پہنچیں مت ماری ہوئی ہو، کپڑے پھٹے ہوئے ہوں اور منہ کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، پتہ تو چلے کہ ہم سفر کر کے آئے ہیں۔ یہ کیا پتہ ہی نہیں چلتا، ایک کمرے سے نکلے دوسرے کمرے میں پہنچ گئے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ سفر کی لذت ہمیں آتی ہے، نہ اس کا مزہ آتا ہے۔ قالوا ربنا باعد بین اسفارنا، اے اللہ ہمارے سفروں میں دوری کو پیدا کر دے، ہم سفر کریں، مصیبت جھیلیں، پریشان ہوں، اور پریشانی کے بعد پھر ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کوئی سفر کیا ہے۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ تو نعمتیں دے رہے ہیں، اور اللہ پاک نے کیسی بہترین قسم کی نعمتیں دی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے بھی پھر ان کو کہانیاں ہی بنا دیا، ایسا ان کو ختم کیا ہے کہ آج صرف کہانی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہے بھی کہ میں قوم سبا کی ترقی جا کر دیکھ تو لوں، اگر کوئی آدمی چاہے بھی کہ میں قوم سبا کے باغات کو ایک نظارہ تو اس کا کر لوں، نہیں کر سکتا۔ صرف باتیں رہ گئی ہیں، صرف کہانیاں بن گئی ہیں، صرف واقعات رہ گئے ہیں جو کتابوں میں محفوظ ہیں کہ وہ ایسے تھے، یہ نعمت تھی، وہ نعمت تھی۔ اگر کوئی آدمی دیکھنا بھی چاہے تو نہ ان کے مکانات نظر آ سکتے ہیں، نہ ان کے باغات نظر آ سکتے ہیں، نہ ان باغات کے پھل نظر آ سکتے ہیں، نہ ان کے ڈیم نظر آ سکتے ہیں، نہ ان کی ترقی کی کوئی چیز نظر آ سکتی ہے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بالکل بکھیر دیا۔ قوم سبا، اس کی ان پر ایک نعمت یہ بھی تھی کہ یہ سارے اکٹھے رہتے،
دادا پردادا سب کی اولاد ایک ہی جگہ پر تھی۔ آج بھی زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ ایک گھرانے کا ایک ہی جگہ جمع ہونا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک نعمت ان کو ملی تھی۔ پھر اللہ پاک نے جب ان کے اوپر عذاب کو بھیجا ہے تو ساتھ میں وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اللہ پاک نے ان کو بکھیر کے رکھ دیا۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ عربوں کا محاورہ بن گیا تفرقوا ایادی صبا۔ اگر کسی کو بھی مثال کے طور پر بھی کہنا ہوتا کہ جی فلانا خاندان بکھر گیا ہے اور فلانی جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے، تو وہ یہ مثال دیا کرتے تھے تفرقوا ایادی صبا، کہ وہ ایسے بکھر گئے ہیں جیسے قوم سبا بکھری تھی۔ کوئی ان کا بندہ کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کسی باپ کی اولاد کہیں چلی گئی، کوئی بھائی کہیں چلا گیا، کوئی بہن کہیں چلی گئی، کوئی خالہ کہیں چلی گئی، کوئی ماموں کہیں چلا گیا۔ ایسے اللہ پاک نے سب کو بکھیر دیا۔ اور مدینہ منورہ کے اندر آباد ہونے والے اوس اور خزرج جو دو قبیلے تھے جن کو اللہ پاک نے انصار ہونے کا شرف نصیب فرمایا اور رسول پاک علیہ السلام کی مہمان نوازی جنہوں نے کی، یہ اوس اور خزرج بھی قوم سبا ہی کی اولادوں میں سے تھے۔ انہوں نے مدینہ منورہ آ کر اس کو اپنا وطن بنا لیا، کسی نے ملک شام میں اپنا وطن بنا لیا، کوئی ختم ہو گیا، کوئی مر گیا، کوئی بکھر گیا، کوئی دائیں کوئی بائیں، کوئی آگے کوئی پیچھے۔ ایسے اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اس طریقے سے ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اس میں نشانیاں ہیں بہت ساریاں اس آدمی کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے۔ فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے عجباً لامر المؤمن، مومن کا تو معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ اس کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ صبر کرتا ہے، پھر بھی اس کو جنت مل جاتی ہے۔ اس کو نعمت ملتی ہے، یہ شکر ادا کرتا ہے، پھر اللہ اس کو جنت دے دیتے ہیں۔ مسلمان ہر حالت میں خیر کے اندر ہے، تو وہی بندہ ان چیزوں سے نفع حاصل کر سکتا ہے جو صبر بھی کرنا جانتا ہو، شکر بھی کرنا جانتا ہو۔ اللہ کی نعمت ملے تو وہ بندہ اس کو قوم سبا کی طرح ضائع نہ کر دے۔ اگر کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر کرے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے، ابلیس نے جو اپنا گمان تھا اس کو سچا پا لیا، سچا کر دکھا دیا۔ انسان کے بارے میں جب اللہ پاک نے ابلیس کو مردود کیا ہے اور اپنے دربار سے دھتکار دیا ہے، جو الفاظ اس وقت شیطان نے کہے تھے، اللہ پاک نے 2-3 جگہ قرآن پاک میں ان کو ذکر فرمایا۔ ایک جگہ تو شیطان نے یہ کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں۔ چھوٹی سی بات نہیں کی اس نے، اے اللہ میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کو ضرور گمراہ کر دوں گا۔ بہت بڑی قسم کھائی، اللہ کی عزت، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ تو شیطان کو جب مردود کرنے لگے تو پہلے اس نے اپنے لیے مہلت مانگی، جب مہلت مل گئی تو کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور دوسری آیات شریفہ کے اندر اللہ پاک نے اس موقع پر جو شیطان نے کہا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں ابن آدم کی اولاد کے اوپر اس کو ایسے گمراہ کروں گا کہ ان کے منہ میں لگام ڈال کر میں ان کو گمراہ کروں گا۔ کسی جانور کو لگام ڈال لی جائے اور اس کو جو پکڑنے والا اور اس پر سواری کرنے والا ہوتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے، اس کو دائیں چلائے، اس کو بائیں چلائے، اس کو آہستہ چلائے، اس کو بھگائے، اس لیے کہ لگام اس کے ہاتھ میں ہے۔ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، یہ شیطان کے الفاظ ہیں جو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے کہ جب اس کو مردود کیا گیا ہے تو اس نے اللہ کی قسم کھائی اور یہ الفاظ کہے کہ میں ابن آدم کو اس کے اوپر لگام ڈال کر ایسے میں اس کو گمراہ کروں، یعنی جیسے میں چاہوں گا ویسے میں ان کو لے کر چلوں گا۔ اسی بات کو اللہ یہاں ذکر فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، جو شیطان کو گمان تھا انسان کے بارے میں، یہ جو اس نے قسم کھائی تھی یا جو اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس کے اوپر سواری کروں گا اور اس کے منہ میں لگام ڈال دوں گا، اس کو اندازہ تھا کہ یہ انسان جس مٹی سے بنا ہے واقعی یہ میرا فرما بردار ہوگا
میں جیسے چاہوں گا میں اس پر سواری کر سکتا ہوں۔ اس کو اندازہ تھا کہ میں کیسے اس کو گمراہ کروں گا، ایسے ہی اتنی بڑی قسم نہیں کھا لی تھی۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، شیطان کو جو انسان کے بارے میں گمان تھا، اس شیطان نے اپنے گمان کو سچا کر کے دکھا دیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں اس پر سواری کر سکتا ہوں، وہ جانتا تھا کہ میں اس کے منہ میں لگام ڈال سکتا ہوں، وہ قسم کھا کر جو اللہ سے کہہ رہا تھا کہ میں اس کو ضرور گمراہ کروں گا، واقعتاً جو انسان کے بارے میں سمجھتا تھا اس کا گمان درست نکلا۔ الا فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی فرما برداری بہت لوگوں نے کی سوائے ایمان والوں کی ایک جماعت کے۔ ایک جماعت ان ایمان والوں کی ایسی جو سمجھتے رہے، جو ہر چیز میں شیطان کو دشمن سمجھتے رہے، جو اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہے، جو اللہ سے مدد مانگتے رہے اور شیطان کے ہیلوں سے اور شیطان کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ الا فریقا من المؤمنین، مسلمان ایمان والوں کی ایک جماعت کے علاوہ جن بندوں کے بارے میں جو اس کا گمان تھا وہ اس نے پورا کر دکھایا۔ وما کان لہ علیہم من سلطان، یاد رکھنا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے شیطان کو کسی پر مسلط ایسا نہیں کیا کہ اس کے ہاتھ میں ہی دے دیا ہو بندے، ایسا نہیں کیا ہم نے۔ اللہ پاک نے شیطان کو اجازت تو دی ہے کہ وہ بندوں کو گمراہ کر سکتا ہے، لیکن اختیار نہیں دیا۔ ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہو اور شیطان کو اتنا اختیار نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کر لے جائے۔ ایک آدمی اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہو، شیطان کو یہ تو اختیار دے دیا کہ وہ ترغیب دے سکتا ہے، اس کے دل میں خیالات پیدا کر سکتا ہے، لیکن ہاتھ پکڑ کے اور زبردستی اس کو عبادت سے روک دے، اتنا اختیار اللہ نے شیطان کو نہیں دیا۔ اسی کو اللہ پاک ایک جگہ پر بیان فرماتے ہیں کہ جب قیامت والے دن لوگ شیطان کو ملامت کریں گے اور بہت برا بھلا کہیں گے، تو شیطان ممبر پر بیٹھے گا قیامت والے دن بھی، اور بیٹھ کر کہے گا کہ مجھے کیوں، فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، مجھے ملامت کیوں کرتے ہو، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے کیوں گالیاں نکالتے ہو، مجھے کیوں برا بھلا کہتے ہو، اپنے آپ کو کہو، میں نے تو صرف تمہیں ترغیب دی تھی، تمہیں کس نے کہا تھا کہ میری بات مانو، ترغیب تو اللہ نے بھی تمہیں دی تھی، اللہ کے منادی نے بھی تمہیں بلایا تھا، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں نے بھی تمہیں بلایا تھا، یہ تمہاری اپنی بدبختی تھی کہ تم نے نبیوں کی بات تو سنی نہیں، میری بات سن کر میرے پیچھے چل پڑے اور آج مجھے تم برا بھلا کہتے ہو۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں نے کوئی ہاتھ پکڑ کر تمہیں تھوڑی لگا دیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا جو گمان تھا اس نے اس گمان کو سچا تو کر دکھایا، اور واقعتاً اس کے مکر و فریب سے ایمان والوں کی ایک جماعت ہی بچ سکی۔ لیکن اس سے کوئی یہ مطلب نہ اخذ کر لے اور یہ نتیجہ نہ نکال لے کہ ہم نے شیطان کو مسلط کر دیا تھا، ہم نے شیطان کو اختیار دے دیا تھا کہ شیطان جس کو چاہے اس کو نماز پڑھتے ہوئے اٹھا کر لے جائے، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ وما کان لہ علیہم من سلطان، شیطان کو کسی بھی بندے پر زور نہیں ہے، الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن هو منها فی شک، جو اللہ پاک نے اس کو ترغیب دینے کی اور گمراہ کرنے کی اور کسی بندے کو خیالات اس کے اندر ڈالنے کی جو اجازت دی ہے، یہ صرف اس لیے کہ تاکہ ہم جان جائیں کہ آخرت پر ایمان کس کا ہے اور شک کے اندر کون ہے۔ ظاہر بات ہے جس کا ایمان ہوگا وہ شیطان کی بات تو نہیں مانے گا۔ جس بندے کو پتہ ہے کہ آگے میرے کنواں ہے، 1000 دفعہ کوئی بندہ اس کو روکتا رہے، آجو بھی آجو آجو، وہ کہے گا میں کیسے آجوں، میرے سامنے کنواں ہے، ایک قدم بھی آگے اٹھاؤں گا تو اندر گر جاؤں گا، میں تیری بات نہیں مانتا۔ جس بندے کو پتہ ہو کہ اس پیالے کے اندر زہر ہے، 1000 آدمی بھی اس کو کہتے ہیں پی جاؤ پی جاؤ پی جاؤ، وہ نہیں پیے گا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر زہر ہے اور اس کو پیتے ہی میری موت واقع ہو جائے گی۔ وہ کسی کو بھی اپنا یہ نہیں سمجھے گا کہ میرا دوست ہے اور مجھے پینے کو کہہ رہا ہے، جو بھی اس کو پینے کے لیے کہے گا وہ کہے گا اچھا تم بھی میرے دشمن بنتے ہو۔ شیطان تو صرف ترغیب دیتا ہے، اللہ نے شیطان کو اتنا زور اور اختیار نہیں دیا کہ کسی بندے کو اچک لے اور زبردستی اس کے اوپر مسلط ہو جائے۔ یہ بھی اللہ نے کیوں کیا؟ الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن هو منها فی شک، تاکہ ہم جان جائیں آخرت پر ایمان کس کا ہے
شک کے اندر کون ہے؟ جس کا ایمان ہوگا وہ ہرگز شیطان کے پھندے میں نہیں پھنسے گا، وہ ہرگز دین کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ وہی بندہ بے دینی کو اختیار کرتا ہے جس کو شک ہو، جو اس شک کے اندر ہو پتہ نہیں آخرت ہے بھی کہ نہیں ہے، پتہ نہیں قبر کے اندر یہ باتیں ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ جس بندے کے سامنے ہو کہ قبر کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، وہ بندہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کیا کرتا۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر نیکی کو بھی جانتے ہیں، ہر برائی کو بھی جانتے ہیں، دلوں کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اللہ اس سے بھی باخبر ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ ایک آدمی کون شیطان کا بندہ بن کر شیطان کے پیچھے چلتا ہے، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ ایک آدمی اللہ کا بندہ بن کر اللہ کی مان کر چلتا ہے، اللہ پاک اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ اپنے فضل و احسان سے ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔